हेलो वेलकम टू ज़रा हट के मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पंजाब के सबसे बड़े सूबे में पाकिस्तान के सब यार मैं बिल्कुल सब सेट आ गए हैं, आप टेंशन ना ले, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में आईनी बहरान पे बहरान ये नहीं कहा पंजाब के सबसे बड़े सूबे पाकिस्तान में, वो मसला हो जाता है। अच्छा अब ये ना हमें अब आप लसाई से अच्छा जनाब, तो बहरान पे बहरान चल रहा था, दो वज़ीर आला घूम रहे हैं वहाँ पर, काबीना जो है वो हल्फ नहीं उठा पा रही, गवर्नर जो है गवर्नर हाउस खाली पड़ा हुआ है क्योंकि एक गवर्नर हैं जो जिन्हें हटा तो दिया गया है मगर वो हट नहीं रहे, उनकी हटी हुई है बल्कि तो, और दूसरे गवर्नर जो है उनकी इसलिए हटी हुई है कि वो ये जानते हैं, यानी स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही कि अगर वो गवर्नर हो गए तो उनके पीछे वहाँ डिप्टी स्पीकर जो है वो इत्मीनान ना हो जाए। तो बिल्कुल अब यही काफ़ी नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फ़ैसला दे दिया है जो कि सदारती रेफरेंस भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट के मुनहरिफ अरकान के लिए क्या जो नाअहली की मुद्दत है वो ताउम्र होगी या उसकी कोई ड्यूरेशन होगी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो अपना ओपिनियन दिया है उन सवालात पे, उन्होंने ये कहा है कि आर्टिकल 63A जिसके तहत फ्लोर क्रॉसिंग जो है उसको बैन किया गया, उसका मकसद इनहराफ से रोकना है। और उन्होंने कहा है कि मुनहरिफ अरकान की जो नाअहली का फ़ैसला है वो तो पार्लिमान ने करना है, ताहम आर्टिकल 63A की असल रूह ये है कि सियासी जमात के किसी रुकन को इनहराफ ना करना पड़े। और आर्टिकल 63A का मकसद जमातों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। तो उन्होंने साथ ही साथ जो ये भी कहा है कि पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। अक्सरियती राय यानी ये 3-2 का फ़ैसला है, जो 3 जजेज़ हैं जिसमें चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी शामिल हैं, उन्होंने ये अक्सरियती फ़ैसला दिया है। जबकि 2 जो इख्तलाफी राय 2 जजेस ने दी हैं, उनका ये कहना है कि सदर मुमलिकत के रेफरेंस पर राय देना हमारे लिए आइन दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। तो बहरहाल क्योंकि मेजॉरिटी ऑलवेज प्रिवेल्स, तो इन दिस केस मेजॉरिटी ने ये फैसला दिया है। बॉटम लाइन इसकी थोड़ी सी ऐसी है ना कि बागियों का वोट गिना नहीं जाएगा, राइट, लेकिन ताहयात नाअहली की जो बात है वो दोबारा पार्लियामेंट में चली गई है, जो अनकरीब मेरा ख्याल है वापस सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि टेनिस है ना, टेनिस खेली जा रही है ना, एक बॉल वहाँ एक बॉल वहाँ। मेरा ख्याल है कि सबसे जो बड़ी खुशखबरी आज की ये है वो ये है कि बिल आखिर अदलिया भी आज सादिक और अमीन हो गई है। ये मैं नहीं कह रहा, आपने आज खान साहब की रैली, इमरान खान साहब ने कहा है, सुना देते खान साहब की अपनी ज़बान में सुनाते, हम कैसे बोल सकते। सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है लोटों के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपने इस मुल्क की इखलाकियात को जो ये गिरा रहे थे, ये जो सारे डाकू ऊपर बैठे हैं जिन्होंने हमारी इखलाकियात को पूरा ख़त्म करने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट ने आज पाकिस्तान की इखलाकियात को गिरने से बचाया जी। लेकिन ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, हमें नहीं पता कि कल भी सादिक रमीन होंगे या नहीं होंगे, ये तो फिर आजकल तो हर 3-4 घंटे के बाद ये तो आने वाला फैसला ही बताएगा। आने वाला फैसला ही बताएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे भी खुल सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे खोल सकता है, किसी को कोई मसला नहीं होगा सर। बिल्कुल, हाँ, क्या बात करते हैं। अच्छा, अब बहस ये हो रही है कि सेंटर में तो क्योंकि मुनहरिफ अरकान ने वोट नहीं डाला तो शहबाज शरीफ साहब जो है बच जाएंगे, मगर उनके साहबजादे जो हमजा शहबाज हैं जिन्होंने जो वज़ीर आला बने पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान के वोट की वजह से, क्या चिकन नगेट्स बनेंगे इनके, क्या होगा अब पता नहीं क्या बनेगा। वो अब जो पार्टी पोजीशन है, वो पार्टी पोजीशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस वक्त पंजाब असम्बली में इन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया ना अपनी सीटों से, शुक्र है पीटीआई वालों ने। अब तो कंसिडर होंगे, उन्हें डी सीट हो गए। नहीं, एहतजाजन अगर जज्बाती होकर इस्तीफा दे देते, इसलिए तो नहीं दिया ना। अच्छा जी, ये अगर पीटीआई के 183 अरकान में से 25 को माइनस कर दिया जाए जो कि मुनहरिफ, पहले ये बता दें कि 186 की मेजॉरिटी चाहिए, 186 की मेजॉरिटी चाहिए किसी को भी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। अच्छा, पीटीआई के पास मुनहरिफीन समेत 183 की स्ट्रेंथ थी, लेकिन अगर मुनहरिफीन माइनस कर दिए जाएँ तो एक्चुअल स्ट्रेंथ बनती है पीटीआई की 158,
جس میں مسلم لیگ کیو کے 10 ارکان شامل ہو جائیں تو 168 ہیں، اور اگر 5 خواتین کی ریزرو سیٹ پہ وہ خواتین آ جائیں اور وہ حلف ہو جائے تو پھر اسٹرینتھ بنتی ہے 173 پی ٹی آئی کی. ٹھیک ہے. دوسری طرف مسلم لیگ نواز کی ایکچوئل سیٹس ہیں 166، اور ان میں بھی 4 لوگ رسے ہوئے ہیں، 4 ایم پی ایز. تو اگر ان کو مائنس کر دیا جائے تو اس وقت جو آن دا فلور اسٹرینتھ ہے نون کی وہ 162 ہے. پیپلز پارٹی کے 7 ارکان ان کے ساتھ ہیں، یعنی 169 کی اسٹرینتھ ہے اس وقت. باقی 4 انڈیپینڈنٹ ہیں پنجاب اسمبلی میں، اور 1 رکن کا تعلق جو ہے وہ راہ حق پارٹی سے ہے، معاویہ اعظم طارق کا. اب یہ 5 ارکان یہ کس سائڈ پہ جاتے ہیں کس سائڈ پہ نہیں جاتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے کہ الیکٹورل کالج جو ٹوٹل ہے وہ ہے 371 سیٹوں کا پنجاب اسمبلی کا. اب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں اب جو گفتگو ہوگی اس میں کہ یہ جو الیکٹورل کالج ہے اس کی بنیاد پہ 186 ووٹ چاہیے کسی کو بھی چیف منسٹر بننے کے لیے، لیکن کسی بھی پارٹی کچھ بھی زور لگا لے، انڈیپینڈنٹ بھی ملا لے، خواتین ریزرو کی سیٹیں بھی ملا لے، تب بھی پی ٹی آئی 173 سے زیادہ نہیں جمع کر سکتی، اور نون والے 174 سے زیادہ جمع نہیں کر سکتے. یہ میں نے دیکھا، نہیں اس کا حل موجود ہے آئین کے اندر. ایک جو آرٹیکل 130 کی شق نمبر 4 ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو صوبائی اسمبلی کے کل اراکین کی تعداد کی اکثریتی رائے دہی کے ساتھ نامزد کیا جائے گا، وچ از فائن. ٹھیک ہے، سن لیں، مگر شرط یہ ہے کہ اگر کوئی رکن پہلی رائے شماری میں مذکورہ اکثریت نہ حاصل کر سکے تو پہلی رائے شماری میں سب سے زیادہ ووٹ لینے حاصل کرنے والے 2 اراکین کے درمیان میں دوسری رائے سر شماری. اس سے بھی پہلے ایک منزل ہے، پہلے وہ تو کلیئر ہو جائے. یہ تو بات کی منزل ہے. آپ کہہ رہے تھے پہلی منزل تو یہ ہے کہ الیکٹورل کالج جو فکس ہے 371 ووٹوں کا، یہ جو منحرفین ارکان ہے 25 مائنس ہونے کے بعد نیا الیکٹورل کالج کنسیڈر ہوگا یا الیکٹورل کالج 371 کا ہی رہے گا. میں کالج میں فیل ہوا تھا اور حساب کتاب میرے سے کبھی ہوئی نہیں ہے، تو میں آج نا تھوڑی سی فلسافیکل چیزیں سوچ رہا ہوں. ٹھیک ہے، فلسافیکل. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیفیکشن کی جو بات ہوتی ہے اب اس میں 2 آرگیومنٹس ہیں، ایک پرو اور ایک اگینسٹ، اور دونوں کافی ملتی جلتی ہیں. ہو سکتا ہے 4-5 آرگیومنٹس بھی ہوں، میرے ذہن میں بھی صرف 2. ایک ہے کہ یار کیونکہ ہماری، آپ کو پتا ہے ہماری سیاست میچور نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ بات کرتے ہیں ضمیر کی، لیکن اصل میں شاید 10% ضمیر کی آواز سنتے ہوں گے، لیکن باقیوں پر پریشر آ جاتا ہے، پیسے چلتے ہیں، پتہ نہیں آج کل کیا ریٹیں ہیں وغیرہ، لیکن ٹھیک ٹھاک ہے. ٹھیک ہے، تاہم آپ کو ایک ہارڈ اینٹی ڈیفیکشن لا یا ایسا کچھ چاہیے کہ جی جو پارٹی لائن ہے وہ پارٹی لائن ہے، آپ نے نہیں ہٹنا. کاؤنٹر آرگیومنٹ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ ہماری پولیٹکس میچور نہیں ہے تو اکثر جو ہماری پارٹیز ہیں وہ ہوتی ہیں جاگیر. ٹھیک ہے، اور یا پھر پرسنالٹی کلٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں بہت زیادہ. اگر ایسی صورتحال میں کوئی پارٹی ہیڈ کوئی بالکل ہی آؤٹ حرکت کرنے کی کوشش کرے تو گنجائش ہونی چاہیے اس کو روکنے کے لیے. تو یہ 2 آرگیومنٹس ہیں، 2 ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایکسٹریمز ہیں. کہیں کوئی بیچ میں رستہ ہے اس کا؟ جس کالج میں آپ فیل ہوئے تھے اس کے پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس لیے وہ فیل کیا تھا. جی بالکل. تو ہمارے ساتھ ممتاز جو قانون دان ہیں صلاح الدین احمد وہ موجود. ان سے پوچھ لیتے ہیں. پہلا سوال میں کروں گا اس لیے کہ اس کے بعد یہ دونوں مجھے موقع نہیں دیں گے. ہاں ایسا تو بالکل. صلاح الدین صاحب تھینک یو سو مچ. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ اب ظاہر ہے کہ پنجاب بنا حکومت کے ظاہر ہے نہیں رہ سکتا، کوئی بھی صوبہ اتنی دیر نہیں رہ سکتا. تو حل کیا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد الیکٹورل کالج 371 کا ہی رہے گا یا -25 کا الیکٹورل کالج تصور ہوگا اور وہ چیف منسٹر کا انتخاب کرے گا؟ جی میں سمجھتا ہوں 371 کا ہی رہے گا، مگر اس سے پہلے یہ تو ابھی تو بات آگے بڑھ جائے گی. ابھی پہلے تو یہ تعین کرنا ہوگا کہ آیا حمزہ شہباز کی جو انتخاب تھا، الیکشن تھی، آیا وہ صحیح تھی، قانونی طور پہ صحیح تھی یا نہیں تھی. جو سپریم کورٹ کی آج جو رائے سامنے آئی ہے، اول تو اسے کوئی حکم نامہ تصور کیا جائے گا یا نہیں. اگر حکم نامہ بھی تصور کیا جاتا ہے rather than just an advisory opinion،
اگر حکم نامہ تصور کیا جاتا ہے تو وہ آئندہ لاگو ہوگا یا ماضی پہ بھی لاگو ہوگا. یہ جو قانونی سوال ہیں پہلے تو ان پہ بحث ہوگی, وہ معاملات دوبارہ نیچرلی عدالتوں میں جائیں گے. اس کے بعد اگر یہ فیصلہ ہوا کہ جی ہاں یہ جو رائے ہے یہ حمزہ شہباز صاحب کی بھی الیکشن پہ لاگو ہوتی ہے تو, اور وہ الیکشن اس لیے غیر قانونی تھی کیونکہ اس میں منحرف اراکین کے ووٹ شامل تھے, تو پھر نئے وزیر اعلیٰ کی دوبارہ سے پھر الیکشن ہوگی. تو وہ ابھی تک سٹیج نہیں آئی, ابھی کافی وقت رہتا ہے. مطلب کہ ابھی اور بھی, میں ذلیل کے لیے اس لفظ استعمال کروں گا, لیکن ابھی بھی اور عدالتوں کے چکروں میں گھسنا. ایک سوال میرا بھی ہے. صلاح الدین, اب میں تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ اب جیسے کہ آج کا جو فیصلہ آیا اور ہم جانتے ہیں کہ ابھی ڈیٹیلڈ فیصلہ اس کا آنا ہے, تفصیلی فیصلہ اس کا آنا ہے, کیا آج کے بعد اگر کوئی وزیر اعظم بنتے ہیں ود اے میجورٹی تو کیا اب ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالنا ناممکن ہے آج کے فیصلے کے بعد, کیونکہ وہ ووٹ ہی نہیں گنے جائیں گے اگر آپ کے پارٹی والے آپ کے خلاف؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں اس لیے آج کے فیصلے میں نیچرلی ایک 3-2 کا ڈیسیجن تھا, سپلٹ ڈیسیجن تھا, اور جو اکثریت کا فیصلہ تھا اس پہ جو تنقید کی جا رہی ہے وہ یہی کی جا رہی ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے آئین کی 2 شقیں جو ہیں وہ بالکل آپ نے ختم کر دی ہیں. پہلی شق تو ہے آرٹیکل 95 جس کے تحت ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے. آج کے بعد کوئی بھی حکومت صرف اور صرف ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کوئی مخلوط حکومت نکالی جا سکتی ہے. اگر کوئی سمپل میجورٹی سے حکومت آ جائے تو وہ وزیر اعظم جو پارٹی کا سربراہ بھی ہوگا, اس وزیر اعظم کو کبھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے بے شک اس کی کارکردگی جو بھی ہو وہ بے شک بالکل ذہنی طور پہ مفلوج ہو جائے, مگر اس کے باوجود اس کو نکالا نہیں جا سکتا, کیونکہ نیچرلی جب تک پارٹی کے ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں ہوگی تب تک, اگر پارٹی کے ہیڈ کی ڈائریکشن ہوئی کہ اس کو ووٹ ڈالنا ہے تو تمام جو اراکین اس پارٹی کے اراکین اسمبلی ہیں ان پہ لازم ہوگا کہ وہ ووٹ ڈالیں. تو ایک تو وہ آرٹیکل انفیکٹو کر دی گئی ہے. دوسرا آرٹیکل 63A جو ہے وہ ایک کانسیکوینس امپوز کرتی تھی, ایک پنشمنٹ دیتی تھی, سزا دیتی تھی کہ بھائی اگر آپ نے اپنے پارٹی کے سربراہ کے کہنے کے باوجود آپ نے کسی اور کو ووٹ ڈال دیا تو پھر اس پہ یہ ہے کہ آپ کی سیٹ چلی جائے گی. مگر جب آپ نے اس کو کہہ دیا کہ آپ کا تو ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا تو پھر تو سیٹ جانے کی بات کبھی پیش ہی نہیں آئے گی. کون بے وقت ہوگا جو کہے گا کہ میں اپنا ووٹ اپنے پارٹی کے سربراہ کے کہنے کے باوجود اس کے برعکس ڈالوں گا, بے شک میرا ووٹ گنا بھی نہ جائے اور میری سیٹ بھی چلی جائے. اور پھر مزید جو آج کی رائے آئی ہے اس میں ایک دلچسپ جو بات کہی گئی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کو چاہیے کہ سخت سے سخت سزا دیں جو آدمی اپنی پارٹی کے سربراہ کے خلاف ووٹ ڈالے. اب بھائی بات یہ ہے جب آپ نے اس کا ووٹ ہی نلیفائی کر دیا ہے تو آئندہ میں تو کبھی یہ صورت پیش ہی نہیں آ سکتی کہ کوئی اپنے پارٹی کے سربراہ کے خلاف ووٹ ڈالے. تو اب اس کو سزا دینے کے امپاسبل ایونٹ کے لیے آپ بے شک سزائے موت مقرر کر دیں, اب کیا فائدہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس کو اس فیصلے کی وجہ سے وہ کمزور ہوگا. ٹھیک ہے صلاح الدین, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد. ویلکم بیک جی. ہم بات کر رہے ہیں سینئر ترین وکیل صلاح الدین احمد صاحب سے. اور صلاح الدین, میں تھوڑی سی اپنی محدود عقل سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب یہاں پر ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے اگر مستقبل میں کبھی بھی کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. ایک اور سوال اس کے ساتھ یہ ہے کہ ٹھیک ہے وی این سی میں وہ ووٹ مائنس ہو گئے, کاؤنٹ نہیں ہوئے, مطلب حکومت آپ کی بچ گئی. فرض کریں کہ کوئی اور بل ہے, چاہے وہ منی بل ہو, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو, بجٹ ہو, جو بھی ہو, اور ان ساری چیزوں کے باوجود کوئی ایک خردماغ آپ کا ہے ریپرزینٹیٹیو, وہ کہے گا کہ نہیں میں نے پھر بھی ووٹ نہیں دینا یا میں نے آپ کے خلاف ووٹ دینا ہے, بے شک میرا ووٹ کینسل ہو,
اور بے شک میری سیٹ بھی کینسل ہو جائے. تو اس سچویشن میں آج کا فیصلہ اپلائی ہوگا, آج کا فیصلہ اپلائی ہوگا. اگر اپلائی ہوگا تو پھر تو حکومت کے ووٹس تو ویسے ہی مائنس ہو گئے نا, تو وہ تو ہار جائیں گے یا نہیں؟ مطلب میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ سمجھا سکتے ہیں؟ جی یہ بڑا اس فیصلے کے بڑا ایک دلچسپ پہلو ہے. اگر اس فیصلے کی لاجک پہ جائیں تو وہ تو بالکل یہی ہے کہ چاہے وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل ہو یا وہ بجٹ ہو یا وہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو. اب بالفرض جس طرح پچھلے سال عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا اس اسمبلی سے, اور اگر ووٹ آف کانفیڈنس میں انہوں نے پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب نے فلاں تاریخ کو اسمبلی میں آنا ہے اور مجھے ووٹ ڈالنا ہے, اور اسی طرح 20-25 منحرف اراکین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں جائیں گے ہی نہیں, تو اس فیصلے کے لاجک کے مطابق, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو انفرادی حقوق ہیں وہ سیاسی جماعت کے حقوق سے کم ہیں اور سیاسی جماعت کے حقوق کو ترجیح دینی چاہیے, تو اس لاجک پہ تو اگر وہ جو اراکین ہیں وہ اسمبلی کے اندر گھسے بھی نہ, اس کے باوجود ان کا ووٹ آف کانفیڈنس گننا چاہیے. انہوں نے اگر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل کی جو ڈیٹ تھی اس پہ وہ ملک سے باہر ہوں, مگر یہ تسلیم کر دینا چاہیے کہ انہوں نے اس ووٹ کے اس بل کے حق میں ووٹ ڈالا ہے. تو یہ اس سے میں سمجھتا ہوں کئی ایبسرڈ اس لاجک سے نکلتی ہیں جو کہ جو آپ کا پارلیمانی جو نظام ہے اس کو, اس کی جو سٹرکچر ہے, اس کی بنیاد ہے, اس کو ہی شیک کر دیتا ہے. کیونکہ اگر تو یہی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اتنی یہ جو ہم اتنے جو اراکین اسمبلی کے جو ہم خرچے برداشت کرتے ہیں, ہر سال اربوں دسیوں ارب روپے ہم ان پہ خرچ کرتے ہیں, تو یہ اس بلا وجہ ہم یہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ ہم صرف یہ کہیں کہ پارٹی کا جو سربراہ ہے فلاں پارٹی کے سربراہ کو ہم نے 170 ووٹ دے دیتے ہیں, فلاں پارٹی کے سربراہ کو ہم 140 دے دیتے ہیں, جتنے بھی انہوں نے ووٹ جنرل الیکشنز میں یہ جیتے ہوں, اور اس بنیاد پہ ان کو ووٹنگ رائٹس دے دیتے ہیں. ہم ان لوگوں کا جنہوں نے صرف جا کے انگوٹھا لگانا ہے, ہم ان لوگوں کا خرچہ کیوں بلا وجہ؟ یہ تو ہم گھر پہ کیسیو کیلکولیٹر کے ساتھ کر سکتے ہیں نا سر, آپ کو تو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو ویسے بڑی اچھی آئیڈیا ہے کیونکہ اکنامک کرائسس میں ویسے بھی پیسے بچانے چاہیے. مجھے ایک سوال پریشان کر رہا ہے, حالانکہ آپ نے جواب دے دیا ہے لیکن پھر بھی میری تشفی نہیں ہوئی ہے. تو میں آپ نے پورا پڑھنے نہیں دیا نا, اس لیے تو اگر کہتے ہیں میں پورا پڑھ کے سنا دیتا ہوں. کیا آپ اپنا سوال کر لیں, آپ اپنا سوال کر لیں. کون سا سوال سر میں وہی پوچھ رہا ہوں جس لیے روکا تھا. خیر آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے اس کا جواب دے دیا, لیکن پھر میں کہتا ہوں بندے کو بولنے دیا کرو, بعد میں بے شک سچ بات دو. صلاح الدین صاحب جو ہیں وہ چونکہ قانون دان ہیں, پروفیشنل ہیں, گھر کی مرغی دال برابر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی عزت نہیں. نہیں سر, وہ آپ نے کر دی سر. نہیں صلاح الدین صاحب, پریشانی یہ ہے کہ عمر چیمہ صاحب ہیں, ان کا میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, انہوں نے PLD 2018 کا حوالہ دیا ہے. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا, 3 رکنی بینچ تھا, جسٹس ثاقب نثار, عمر عطا بندیال اور فیصل عرب صاحب. انہوں نے اپنے فیصلے میں کہا تھا 2018 میں کہ اگر کوئی پارٹی بائیکاٹ کرتی ہے اور اس کے ارکان کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں تو وہ انحراف تصور نہیں ہوگا. لیکن آج جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا ہے وہ کہتا ہے کہ انحراف تصور ہوگا. یہ 5 بھی جو ہیں معزز سپریم کورٹ کے ججز ہیں, وہ 3 بھی معزز سپریم کورٹ کے ججز تھے. میں کی سمجھائیں دا مطلب لارجر بینچ ٹیکس پریسیڈنٹ. ہیلو صلاح الدین صاحب نہیں جواب دے رہے ہیں آپ کا. جی اس میں ایسا ہے. جی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی دیکھیں, یہ آج کا جو فیصلہ ہے اب وہ بھی تفصیلی فیصلے میں یہ بالکل واضح ہوگا کہ آیا یہ انہوں نے فیصلہ, کیونکہ اس میں نیچے آئی تھنک لاسٹ لائن میں کچھ لکھا ہے کہ ہم نے 186 میں اور 184(3) کا بھی کیا ہے. جی بالکل, تو 184(3) کا اگر فیصلہ ہے تو پھر تو اسے ایک حکم نامہ سمجھا جائے گا, صرف وہ ایک اپنی ایڈوائزری جورسڈکشن نہیں ہے, صرف ایک رائے نہیں ہے. مگر بہرحال اگر لارجر بینچ ہے اور کسی مقدمے میں فیصلہ دیا ہے
تو وہ اسمالر بینچ کے فیصلے پہ اسے ترجیح حاصل ہوگی. تو آج کا جو فیصلہ ہے 5 رکنی، بے شک اس میں 3-2 کا اختلاف ہو، مگر ٹوٹل جو نمبرز گنے جاتے ہیں اور ٹوٹل نمبرز کیونکہ 5 ہیں تو اس فیصلے کو ترجیح دی جائے گی. اچھا یہ مبشر بھی آپ کو بتا سکتے تھے یار، لیکن یار آپ نے ان کو اتنا مطلب سمجھا ہی نہیں نا. سوری ہاں پلیز یار، تھینک یو. اچھا جی مبشر. اچھا صلاح الدین، یہ تو ہو گئی قانونی باتیں. ہماری جو سیاست ہے اس میں ظاہر ہے چھانگا مانگا سے لے کے سندھ ہاؤس تک ایسے بہت سے موڑ آئے ہیں، نظروں کے سامنے سب کچھ ہو جاتا ہے، مگر جو فلور کراسنگ ہے وہ ظاہر ہے ہمارے یہاں بیشتر کیسز میں اصولی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ وصولی بنیاد پر ہوتی ہے. ضمیر کی آواز. ہاں ضمیر کی آواز. اب ضمیر کی آواز بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیسے جاگتی ہے. تو اگر نوٹ چل رہے ہوں تو یو تھنک کہ پھر یہ فیصلہ جو ہے اس چیز کو کیٹر کرے گا یا یہ پھر بلینکٹ ظاہر ہے ضمیر کی آواز اور نو ضمیر کی آواز؟ دیکھیں اپنا اگر کسی نے ووٹ اپنا بیچا ہے تو وہ ویسے ہی الیکشن ایکٹ میں ایک جرم ہے، اور اس پہ اپنا جو بھی اراکین اسمبلی اس قسم کا کام کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی سیٹ کھو بیٹھے گا بلکہ اسے اپنا سزا ہو سکتی ہے، اس کی تاحیات ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے. یہ سب چیزیں موجود ہیں اگر وہ ووٹ بیچے. مگر یہ فیصلہ جو ہے یہ صرف ان پہ لاگو نہیں ہوتا، یہ کسی پہ بھی ہو سکتا ہے. جسے ہم کہتے ہیں بے شک کم ہوتا ہو ہمارے ہاں، ووٹ آف کانشنس جو ہے وہ کم ہوتا ہو ہمارے ہاں، مگر یہ کوئی تفریق، یہ فیصلہ کوئی تفریق نہیں کرتا کہ کوئی اگر اپنی کانشنس کی بنیاد پہ، اپنی ضمیر کی بنیاد پہ کہتا ہے میں نہیں اپنے وزیر اعظم کو ووٹ دینا چاہتا، تو یہ کسی قسم کی تفریق نہیں کرتا. دوسری بات یہ دیکھیں جو سب سے خطرناک بات ہے کہ فیصلے جیسے بھی ہوں نیچرلی اپنا ہر پارٹی کو تسلیم کرنے پڑتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بنیادی، اور جج صاحبان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کا کام آیا اگر قانون سازی اور اگر آئین میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھی گئی تو اس میں انہیں یہ بات مجھے نہیں پتا، اب شاید تفصیلی فیصلے میں اس کا کوئی ذکر ہو یا نہیں ہو، اپنا آرٹیکل ایک آئین میں آرٹیکل 96 بھی تھا، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ کس صورت میں کسی اراکین اسمبلی کا ووٹ ڈس ریگارڈ ہوگا. کچھ ایسے ووٹ آف نو کانفیڈنس تھے کچھ محدود سرکمسٹانسز میں جس میں لکھا گیا تھا کہ اس صورت میں اراکین اسمبلی کا جو ووٹ ہے وہ ڈس ریگارڈ کیا جائے گا. اب آج کے آرٹیکل 95 میں اس قسم کی کوئی لینگویج نہیں ہے. تو اب جج صاحبان کو اپنی اون وزڈم میں آئین میں اگر وہ ترامیم کریں گے اور اس میں اپنے الفاظ ڈالیں گے تو میں سمجھتا ہوں پھر تو جو جمہوری غالباً ہم نے صلاح الدین صاحب آپ کی آواز جو ہے کٹ گئی، لیکن بات سمجھ گئی، وقفے کے بعد واپس آ. ویلکم بیک. قانونی نکات پر تو ہم نے بات کر لی، مگر سیاست پہ اس فیصلے کا کیا اثر پڑے گا؟ آلریڈی اس پہ بہت قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں، اور وہ فارغ ہوتے ہیں یا نہیں وہ ڈیسائیڈ بعد میں ہوگا، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فراغت ہو چکی ہے اور کیا کیا باتیں کی جا رہی ہیں. بہرحال اب اگر اس بات کو ایزیوم کر لیتے ہیں کہ حمزہ شہباز کی حکومت نہیں رہتی، صحیح ہے، تو پنجاب میں اگر بزدار صاحب واپس آتے، اچھا پھر کیا سینیریو بنتا ہے؟ کے پی آپ کے پاس نہیں ہے، ہاں پنجاب آپ کے پاس نہیں ہے، سندھ آپ کے بھائی کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے نا سر، وہ مطلب آپ کے اتحادی کے پاس ہے، اور بلوچستان پھر رہ جاتا ہے. اس طرح کی صورتحال میں آپ وفاق چلا سکتے ہیں؟ اور اسلام آباد کے وزیر اعظم ہیں، اسلام آباد کے وزیر اعظم ہیں، اور میں یہ بات کر رہا ہوں، اب ہم بات کر رہے ہیں اوبیسلی ازمپشنز پر بیسڈ ہے اور فارورڈ کی. اس وقت حکومت چل رہی ہے کیا؟ یہ بھی ایک الگ سوال ہے نا یار. آپ تو لنڈن گئے ہیں فیصلے کرنے، 2 دن گزر گئے، ابھی تک کوئی فیصلہ آیا نہیں ہے. ذرائع سے یہ اب خبر آ رہی ہے آج کہ جی کابینہ کا فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں جی سارے اتحادی اور ہم سب ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. کابینہ سے بھی تسلی نہیں ہوئی تو پھر ظاہر سارے اتحادی جو ہیں ان میں آصف علی زرداری صاحب، فضل الرحمان صاحب، وہ ان کی ملاقات ہو گئی
वज़ीर आज़म से MQM वालों की, और जिसमें ज़राए के मुताबिक ये फैसला ये आ तो रहा इन है। ज़राए को कोई जहर पिलाए, सही बात। क्योंकि मजाक के अलावा यार दिमाग ख़राब कर दिया है। हाँ अभी ये आ रहा है, ठीक है, इससे पहले वो बात हो रही थी कि हफीज़ शेख आ गए वापस, हफीज़ शेख क्यों वापस आए हैं? ज़रूर वो केयरटेकर वज़ीर आज़म बनने के लिए आए हैं। केयरटेकर वज़ीर आज़म आपको क्यों चाहिए? क्योंकि एक सियासी गवर्नमेंट इस तरह के फैसले लेने से अफोर्ड नहीं कर सकती। आपने क्या कहा था वो बिल्ली और मछली वाली? हाँ वो मतलब ये जो इक़्तिसादी फ़ैसले करने वाले हाँ थे पंजाब स्पीड साहब हाँ और खादिम पाकिस्तान, मुझे बिल्कुल एंटी क्लाइमेक्स इनका रवैया वो लग तो रहा है। है कि पंजाब में तो ये लंबे बूट पहन के जो है पानी में उतर जाते थे, लेकिन एक महीने के अंदर भी मतलब वो आपने कहा था वो ना नहीं कर कि सके। बिल्ली ने मछली जी पकड़ी। जी जी वो है कि दिल बहुत चाह रहा है इनका कि मछली पकड़ लें, लेकिन वो मिसाल है ना कि बिल्ली का मछली पकड़ने को दिल भी चाह रहा है लेकिन पाँव भी नहीं भिगोना चाह रही। तो ये इस हुकूमत के साथ ये सिलसिला लग रहा है मुझे। और प्रेशर ये है, अच्छा अब ये भी नहीं है कि वो कह रहे हैं कि अगर असेंबली तहलील कर देते हैं, नए इलेक्शंस का ऐलान कर देते हैं तो ज़ाहिर है इमरान खान की जीत हो जाएगी, तो वो भी नहीं चाह रहे। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अगस्त 2023 तक ये हुकूमत रहेगी। अच्छा पिछले एक ये ख्वाहिश महीने तो बहुत की अच्छी है। नहीं, ख्वाहिश तो है, हाँ, लेकिन जो कैसे पिछले रहेगी? एक महीने में इनका कंडक्ट रहा है और जिस तरीके से मईशत जो है नोज डाइव की है, मजीद तो अगर ये अगस्त 2023 तक लगा लें तो डॉलर तो है नहीं कम वो से कम। अच्छा देखो एक और चीज इससे पहले अब हम आते हैं कि फर्ज करो कि आप इलेक्शंस की तरफ जाते हैं, ठीक है, नई हुकूमत बनेगी, फिर वो IMF के पास जाएगी ना। बिल्कुल। IMF के पास देखो, इनकी हुकूमत हो, केयरटेकर हो, जो भी हो, आपने जाना है IMF की तरफ। तो फॉरगेट अबाउट द पॉलिटिक्स और थोड़ा सा पाकिस्तान की बात करते हैं, राइट? मतलब कि अगर इलेक्शंस होती हैं और नई हुकूमत जाती है तो एक और 3 महीने 4 महीने आगे हो गए, ठीक है। और अगर आज आप श्रीलंका नहीं है, 3-4 महीने में आप शायद उस पोजीशन के मजीद करीब आ जाए। फिर एक अगेन जराए एक फ्लोट होती है कि नहीं जी केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी और वो ये फैसले करेगी। केयरटेकर गवर्नमेंट आएगी, IMF के पास जाएगी। क्या केयरटेकर गवर्नमेंट IMF के पास जा सकती भी है या नहीं? अब ये भी एक बड़ा नहीं देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग इन हियर, क्योंकि मुझे पता है मोइन कुरैशी, या हम पहले भी डिबेट कर रहे थे कि मोइन कुरैशी के वक्त पे गई थी, ठीक है, वहां पर। लेकिन क्या हुआ था, ओके, बिकॉज जब वो गए थे IMF के पास मोइन कुरैशी साहब, तो अभी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई थी ना, और बीच में ये इंटरिम में आए थे। तो IMF के आर्काइव्स में शायद ये है कि जब वो IMF ने भी ये सवाल पूछा ना कि सर आप तो केयरटेकर हैं, आप तो 2 महीने के लिए होंगे, 3 महीने के लिए होंगे, फिर आप फारिग हो जाएंगे। आने वाली हुकूमत चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो या नून लीग की हो, क्योंकि उस वक्त इन्हीं 2 जमातों की वो चल रही थी, क्या वो इन्हीं पॉलिसीज को आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू रखेंगे? तो IMF ने मोइन कुरैशी साहब से कहा कि आप लिखत में इन दोनों से आप कोई एक अग्रीमेंट या कंसेंसस ले लें। तो वो गए बेनज़ीर भुट्टो, मतलब बेनज़ीर भुट्टो के पास, बेनज़ीर भुट्टो ने लिख दिया कि जी आई विल कंटिन्यू इट। नवाज शरीफ के पास गए, नवाज शरीफ ने कहा कि जी नेगोशिएशंस ही हमारी हुकूमत ने शुरू की थी, तो हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं है। कंसेंसस दोनों का मिल गया, देन IMF अग्रीड। लेकिन ये है 1993 की बात, 1992 1993। अब 2022 में इलेक्शन एक्ट 2017 में केयरटेकर गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, बड़ा वाज़ेह है। केयरटेकर गवर्नमेंट मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकती एक्सेप्ट ऑन अर्जेंट मैटर्स। केयरटेकर गवर्नमेंट किसी इंटरनेशनल नेगोशिएशन, किसी फॉरेन कंट्री या इंटरनेशनल एजेंसी यानी IMF यानी वर्ल्ड बैंक के साथ साइन या रेटिफाई नहीं कर सकती एक्सेप्ट इन एन एक्सेप्शनल केस। तो ये तोड़ है आपके पास। हाँ। और अगर हम ये अब सोच रहे हैं कि यार ये तो एक दूसरे की शक्लें नहीं देखना चाहते, मतलब खान साहब कहते हैं तुम चोर हो, तुम लुटेरे हो, क्या वो ऐसी एग्रीमेंट अगर ये नौबत आती है, क्या वो इस एग्रीमेंट पर साइन करेंगे? जहाँ तक खान साहब की बात है, अब मुझे नहीं पता कि वो साइन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जो मौजूदा IMF के साथ निगोशिएशंस का सिलसिला है, ये PTI की साबिक हुकूमत ने ही शुरू किया था और इस हुकूमत ने इसे कंटिन्यू रखा है। लिहाजा अगर कोई इस तरह का ख़त की नौबत आती है जिसमें 3 या 4 साइन चाहिए, तो खान साहब के पास कोई एतराज़ बनता नहीं है, इसलिए कि फिर वो नवाज शरीफ वाली पोजीशन हो गई। खान साहब को तो छोड़ देना, अभी तो नून लीग में कंसेंसस नहीं बन रहा। इमेजिन कि हम IMF हैं और हमें मिफ्ता ने कह दिया है एक हफ्ते पहले कि जनाब मैं आऊँगा, आप आने से पहले जो है मैं सब्सिडी जो है कम करूँगा,
इतने फ्यूल की प्राइसेस बढ़ा दूंगा, फिर आऊँगा, उसके बाद निगोशिएट करेंगे और फिर हम फेज वाइज, हाँ कल से लेके और 23 तारीख तक जो है मुज़ाकरात दोहा में शुरू हो रहे हैं IMF के साथ। तो मिफ्ता साहब अब जाएंगे, अच्छा मिफ्ता साहब गए, उन्होंने वाशिंगटन गए, एश्योरेंस दी, पीछे से बड़क लगा दी इसहाक डार साहब ने कि जनाब ये क्या हो रहा है। तो बड़ी पब्लिक, तो IMF जो है वो यहाँ तो हम मुख्तलिफ जमातों के कंसेंसस की बात कर रहे हैं, इंटरनल कंसेंसस ही नहीं है। तो जब नून लीग के अंदर ही कंसेंसस नहीं है और साथ में आप इत्तेहादी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं मुश्किल फैसले लें, मुश्किल फैसले लें, मुश्किल फैसले लें, लेकिन के लिए तो बड़ा आसान है क्या? हाँ नहीं अब देखिए शेर वन शेर नहीं यार, अब मतलब यार अब क्या करे बंदा, कंस्पिरेसी थ्योरीज की तरफ दिमाग जाता है, आखिरकार दिल है पाकिस्तानी। हाँ लगता नहीं है कि ज़रदारी साहब ने सही गेम खेल दिया, क्योंकि देखिए जो मेन फाइनेंस में आई मीन पीपल्स पार्टी के पास क्या है, क्लाइमेट चेंज है, शहीद रहमान साहब है, फॉरेन मिनिस्ट्री, ये कोई ऐसी मिनिस्ट्रीज तो नहीं है ना कि आपको मतलब बाद में कटोरे में खड़ा किया होगा कि आपने ये फैसला क्यों लिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री से तो लेकिन मीर जाफर मीर सादिक तो है ना, वो तो सब चेंज होते रहते हैं ना, वो डिपेंड करता है कि आप आपका आप उस किस दिन तरफ क्या खड़े हुए हैं और आपका उस दिन क्या मूड है। जैसे आज सादिक रमीन है, कल अल्लाह जानता है यार। तो ये जैसे MKM मीर जाफर हो गई है इन दिनों, हाँ 3 महीने पहले अजीजा वो गए थे बहादुराबाद हाँ मिलने के लिए। हाँ और अब नहीं, अब तो पता लगा है कि इतने पुलिस वालों को भी कत्ल किया आपको। हाँ अब ये सारी बातें पता लग रही है, पहले नहीं पता था किसी को। तो अब इस सारी सूरत हाल में अगर ये अगस्त अगले साल तक चलाने की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि 4 हफ्तों में हुआ क्या है। बड़ी हिम्मत का काम नहीं है, बहुत हिम्मत का काम है, और फिर सख्त डिसीजन लेने हैं, तो फिर इनडिसीजन क्यों है, फिर आप ले लेना। मुझे लग रहा है कि ये अलायंस जो है, जो आया है, ये 100 जूते भी खाएगा और 100 प्याज भी खाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी भी मैंने जुमला बहुत सख्त है, लेकिन मुझे लग रहा है ये अभी मैंने ट्विटर पे पढ़ा था ये जुमला। नहीं पता नहीं, मुझे पहले तो पता ही नहीं था इसका। वक्फा ले ले। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं तहरीक इंसाफ की, जो कि बहुत मुश्किल में थे 1 महीने पहले, और अब लग रहा है कि वो ताकत का टीका ड्राई क्लीन होकर पूरा फजाना बिल्कुल ना सिर्फ वापस आ गए, दिला दिया बल्कि ताने भी दे रहे हैं इस हुकूमत को कि यार मईशत के ऊपर हाँ यार, एक सिंपल डिसीजन नहीं लिया देखो जा यार, रहा है। मतलब यार हाँ वो हॉट चिल मूड में है, हाँ है? हॉट चिल मूड में है, ये नई टर्म है। इसके लिए एक अलग सेगमेंट में बात होगी। वो क्योंकि PTI की पे बात हो रही है। हाँ सही है, हाँ वो ये तो है। तो अब खान साहब तो जाहिर है ऑन अ रोल हैं, और जो उनके जलसे हो रहे हैं वो इतने बड़े हो रहे हैं। और अमूमन भी एक बात जो ओवरऑल अगर आप स्ट्रीट पे जाएं ना, तो वो बात ये कहते हैं कि यार इस बंदे को 1 साल और दे देते तो क्या आपको लाने की ज़रूरत थी, हटाने की क्या ज़रूरत थी, और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों लाए, और अगर लाए तो अब क्या करें। हाँ ये देखो ये है ना यार, देखो अब ये कहते हैं कि जी बैरूनी साजिश हुई है, हम कह सकते हैं कि यार ये तो सियासत थी, कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया, लेकिन आने के बाद कुछ तो करो ना यार। ठीक है ना, अब इस तरह नहीं, कल वो कौन से शायद खिताब करेंगे, शायद वजीर आज़म। अभी तक तो ये कर रहे हैं। मतलब अब ये आप देखो, ये जो देखिए आपकी कि बात है ना मुबशिर, अभी के इन्हें क्यों निकाला, इन्हें क्यों निकाला, ये बात सपोर्टर भी कर रहे हैं और मुखालफिन भी कर रहे हैं। अच्छा सपोर्टर कह रहे हैं कि सर नहीं यार, अगर 1 और साल दे देते आप खान साहब को क्या हो जाता, ये साजिश वो साजिश। मुखालफिन कह रहे हैं कि यार 1 और साल दे देते, ये बंदा खुद ही खत्म होने वाला था। और जो ग्राफ उस वक्त जा शेख रहा रशीद था, ने तक ने ये कहा कि यार हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को फेस करने का वो नहीं था, कैसे फेस करते। और अब देखो, थैंक यू शहबाज शरीफ। यस थैंक यू शहबाज शरीफ। तो यार आई मीन कभी कभी तो अब अगर एक्सट्रीम कंस्पिरेसी थ्योरी की तरफ जाना है, तो क्या ये पूरी गेम इसीलिए खेली गई कि इनको वापस लाए मजीद मेजॉरिटी के साथ। आई मीन थोड़ा सा एक्सट्रीम है आई नो, लेकिन ऐसी में एक सोशल हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरी भी बात हुई है, और हमारे यहाँ बाहर जैसे भी कहें एस्टेब्लिशमेंट का माजी में रोल रहा है कि क्या किस तरीके से इस जाने में भी जाहिर है माजी रोल मतलब कहीं 2-3 महीने पहले तुम कितने क्यूट हो कि माजी में रोल रहा है। हाँ और नहीं, क्या, देखिए इस सर, जाने में सर, तो कोई जाने बात में सुनिए जाने में सर आज क्या है 17 तारीख है, 16 तारीख भी माजी ही हाँ, है, नहीं, ठीक है क्या ना, हो गया? बल्कि तब ठीक है। पहला सेगमेंट भी माजी है ना तब सर। ठीक है, तब ठीक है। और यहाँ तो आजकल तो बॉस मतलब आप 2 घंटे के बाद चीजें तो- चेंज हो आप मैं- एक ही दरिया में दोबारा पाँव नहीं रख सकते। मैं अगर एस्टेब्लिशमेंट हूँ और इमरान खान एक थिन मेजॉरिटी के साथ मेरे काबू नहीं आ रहा था, हाँ तो बड़ी और अगर वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ जाता है,
تو وہ کہے گا ہاں جی جناب، ہاں جی آ جاؤ جی سامنے، آؤ جی ہاں جی، سامنے۔ یہ چور ڈاکوں کے ساتھ کس نے ہاتھ ملانے کی یار، مطلب کون ہے یہ ہیں؟ تو یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت شدید مسئلہ ہے، اور باقی چور ڈاکوں والے کے لیے تو ہے ہی ہے نا کہ بھئی اب کیا کریں، وہ پھنس گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی پھنسی ہوئی ہے۔ اب اگر خان صاحب کو انہوں نے جو تاریخ تو یہ رہی ہے کہ ایک بندہ جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی دوسرا آتا ہے اور پھر وہ اس دوران حلالہ ہوتا ہے اور پھر وہ دوبارہ آتا ہے۔ تو یہاں اگر بغیر حلالے کے ہم سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ سے وہ جو ہے 2028 والی تھیوری تک وہ واپس آ جائیں گے، تو اس میں بہت ifs and buts ہیں۔ پہلا ifs and buts یہ ہے کہ جی جو جلسوں میں آ رہے ہیں کیا وہی پولنگ اسٹیشن بھی آئیں گے کہ نہیں، پھر یہ ہے کیا کہ وہ ووٹ سیٹس وہی سیٹس میں کنورٹ ہوں گے کہ نہیں، پھر یہ ہے کہ آپ نے 2018 میں اس وقت بھی بہت بڑی ویو تھی، اس وقت بھی آپ کو بہت ضرورت پڑی، جنوبی پنجاب محاذ پورے کا پورا بنا کر کے آپ کو دیا گیا کہ سر یہ 25 پوری انجینئرنگ ہوئی۔ تو اب جو ہے خان صاحب کی ویو تو ہوگی، لیکن جب آپ جائیں گے ان شارٹ کے اپنے بلبوتے پہ کیا پہلی بار یہ آ سکیں گے یا نہیں، عوام کے زور پر؟ دوسرا عوام کا زور ایسا ہوا جیسا دوسرا یہ ہے کہ جب آپ حلقوں میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت عوام یہ تو نہیں کہیں گے کہ سازش ہوئی تھی کہ یا نہیں ہوئی تھی، آپ کو ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا نا کہ اچھا میں آؤں گا تو جناب یہ ہو جائے گا۔ اب انہوں نے پہلے جب آئے تھے تو 90 دن کے اندر انہوں نے چیزیں ٹھیک کر دے دی تھی، پھر وہ 2 سال ہو گئے، 2 سال کے بعد چلیں کووڈ آ گیا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے اس میں بھی کووڈ کی بہت اچھی مینجمنٹ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے اکنامکلی، لیکن ملک نے سفر کیا، اور ہم جو ہے جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آج آ کر کے تو ظاہر ہے۔ لیکن کل ہی انہوں نے ایک وعدہ کیا ہے کہ میں اگر پاور میں آیا تو سارے قرضے جو ہیں وہ انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ پاکستانی اگر مل کر قرضے اتاریں گے تو ہم ساری مجھے تو بک گئی نا سر، اب اور کوئی بچا نہیں بیچنے کے لیے۔ اتارو ملک سوارو 2.0 پونے 4 سال کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کم از کم ایک نقطہ تو ان کی سمجھ میں آیا نا کہ قرض کیسے اتارا جاتا ہے۔ نہیں بالکل، یہ وہی ہے BISP کو احساس کر دو، احساس کو BISP۔ دوسرا بیچ میں وہ بھی تو آیا تھا ایک اور جو ڈیم فنڈ۔ اچھا دیکھو اب یہ جو ساری آپ کی باتیں ہیں نا، آئی نو دس، یہ جو آپ کا جو پولیٹیکل انالیسس ہے یہ ریشنل اور لاجیکل پولیٹیکل انالیسس، اور اکثر میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ جو ہم لاجیکل انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر ہم پاگل ہیں۔ ہاں کیونکہ یہ دیکھو نا، یہ سارے نوٹ تمہارے سامنے، یہ سارے نوٹ ہیں، آپ کے پاس سامنے نوٹ ہے، میرے پاس بھی کچھ ہیں، کوئی فائدہ ہے ان کا؟ اب جس ملک میں یہ صورتحال ہو کہ KP کا ایک سابق وزیر اٹھ کے موجودہ وزیر اٹھ کے کہے کہ چونکہ احساس پروگرام کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام رکھ دیا گیا لہٰذا KP اپنا حصہ نہیں ڈالے۔ اچھا فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ایک چیزیں واپس کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو چور ہے، ہم گھر واپس نہیں کریں گے، مجھے تو ہم نے ویسے ہی بیچ دی تھی۔ وزیر اعلیٰ KP کہہ رہے ہیں کہ میں نقل مکانی کر کے افغانستان چلا جاؤں۔ جی یہ بھی ہوا ہے جی بالکل۔ نہیں تو اگر اوپر سے اگر یہ جملہ آ جائے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیتے، تو یار افغانستان نقل مکانی کرنا تو بڑی معمولی بات ہے۔ اور اس کے اوپر تو مائی پوائنٹ از کہ اس طرح کے ماحول میں لاجیکل ہونے سے زیادہ لاجیکل کوئی چیز ہو سکتی ہے یار؟ مطلب آپ سمجھے کہ یار ہر بندہ پاگل ہے، آپ ایک واحد بندے ہیں جو پاگل نہیں ہے، اصل پاگل تو آپ ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کتنا کھینچیں گے۔ اچھا حکومت کی مجھے اسٹریٹجی سمجھ آتی ہے کہ 2023 تک وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو ایک دوبارہ سے گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب، تو کسی طریقے سے وہ جو ہے وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن معیشت جو ہے وہ اس سے زیادہ حکومت کو ٹھنڈا کرنے کے چکر میں نہیں، ابھی تو اور بھی گیم ہونے ہاں ظاہر ہے۔ دیکھیں نا آج 199 پر آ گیا ہے اوپن مارکیٹ میں، یعنی 200 کل جو ہے وہ صرف 4 رنز کا اضافہ اور ہونا ہے اور ڈبل سینچری ہو جائے گی۔ نہیں، 1 روپیہ رہ گیا، 199 پہ آ گیا ہے اوپن مارکیٹ۔ 196 تک تو گرا، وہ 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے، وہ بہت زیادہ۔ اچھا 1 رن جی 196.10 جو ہے وہ بلکہ انٹر بینک میں ہو چکا ہے، جس کے بارے میں کل شہباز شریف صاحب نے ملک بوستان سے کہا بھی کہ مطلب یہ بینک میں بھی ہوتا ہے، مطلب یہ اکثر پتہ ہے ان قریب ہر بندہ ایک ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ ان قریب یہ شاید یہ نہ کہیں کہ جی مجھے تو ٹی وی دیکھتے ہوئے پتہ لگا کہ یار ڈالر بڑھا ہے، یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو ویسے بھی پاؤنڈوں میں بات کرتا ہوں، مجھے تو لنڈن جانا ہوتا ہے، مجھے کہاں ڈالر خریدنے ہیں۔ مزے کی بات ہے، کچھ لوگ شرارت تو کرتے ہیں۔ میں اجمل جامی کی وہ ٹویٹ ایک دیکھ رہا تھا جو صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ
नून लीगी रहनुमा ने कहा था, इनको समझाया था कि जब जैसे ही आप ओथ लें वैसे ही इलेक्शन का ऐलान कर दें, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी और ये उस चक्कर में फंस गए। अब वो बुजुर्ग लीगी रहनुमा, आपको पता है कि किस बारे में बात हो रही है, नवाज शरीफ साहब के बारे में। नहीं, वो जो अपनी जगह यार, एक चीज़ समझ में नहीं आती, ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ और कहता हूँ, एक मेरे हाथ में एक फांसी का फंदा है और मैं कहता हूँ यार ये तेरे लिए मैं एक रुमाल लाया हूँ, ये जरा चेक तो कर अपने गले में फिट कर। तुम्हें पता है ये फांसी का फंदा है, ये रुमाल कहीं से नहीं नजर आ रहा तुम्हें, तुम फिट कर लेते हो, कम से कम अपने हाथ में कोई छुरी तो रखते हो ना कि यार एक दो मैं इसको काट के मैं निकल भी जाऊंगा। यहाँ तो यार क्या ये क्या है? मरीम नवाज कह रहे गलाजत का टोकरा जो है ये हमें नहीं उठाना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब उससे नहाने के चक्कर में, ये ऐसा ही है। तो अब क्या करें, आखिर वो बड़े अरमानों के बाद, बड़ी स्ट्रगल के बाद वो वज़ीर आज़म बने हैं, तो ज़ाहिर है उनको भुगतना तो पड़ेगा। अब ये ज़राए खबर दे रहे हैं कि वो अन करीब जो है वो कौम को इत्माद में लेंगे, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इसी पॉजिटिव नोट है, इसी पॉजिटिव नोट पर आज के लिए इतना ही जी। कल हाजिर टू बी कंटिन्यूड फॉरएवर एंड एवर। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।